نور پہ تشریف فرما جمیع ارباب ممبر کس کس کا انتخاب کروں کس کو چھوڑ دوں جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بندے پروردگارم امت خیر الورا دوست دار چار یارم اہل بیت مصطفیٰ دانتا بھی ہر ولی پاس بے غوثنا مذہب حنفیہ دارم مسلک احمد رضا۔ آئیے حضرات ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نو شہ بزم جنت کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا دافع جملہ بلا جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرے پیر و مرشد تاج الشریعہ فخر اظہر فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں سریا کو سرا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یونا اترائیں ندا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یونا اترائیں ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دیں، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دیں۔ پورا مجمع محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں سجا کر پیش کریں، پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو جہاں بیٹھا ہے وہیں سے آپ حضرات سماعت کر لیں، کیونکہ ابھی پرسوں کے پروگرام میں ہم نگہاسن میں تھے، عامر بھائی بھی تھے، وہاں ناظم صاحب نے جب آخری تقریر تھی تو سب کو کھڑا کیا تاکہ وہ قریب آ جائیں، تو انہیں موقع مل گیا رات کے 12 بجے، بس 10-15 لوگ ہی بچے باقی سب ادھر سے ادھر ہو گئے، وہ موقع تلاش رہے تھے کہ کسی طریقے سے اٹھیں۔ میں جو جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھا رہے، بس تھوڑی سی دیر میں یہ گفتگو کروں گا، مجھے وقت بتا دیا گیا ہے، میں یہ بتاؤں گا آج تقریر میں کہ ہندوستان میں اسلام کیسے آئے۔ سبحان اللہ۔ غریب نواز کے تعلق سے یہ پروگرام ہے نا، لیکن آج کی رات بڑی ہی عظمت و برکت والی رات ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ آج 14 رجب ہے، آج کے دن حضور سید سالار مسعود غازی بہرائچی نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ ان کے تعلق سے بھی تھوڑی سی میں گفتگو کر دوں تاکہ آپ حضرات اس شخصیت کو بھی پہچان لیں جو ہندوستان میں خواجہ غریب نواز سے 100 سال پہلے اسلام کا جھنڈا ہندوستان میں لہرایا۔ شخصیت کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، بہت بہت بڑی شخصیتیں آئی ہیں۔ یہ شعرا آپ حضرات نے سماعت کیے، آپ سمجھتے ہوں گے یہ صرف شاعر ہیں، الحمدللہ یہ اپنے وقت کے بہترین عالم دین بھی ہیں، بہترین درسگاہوں کے مدرس بھی ہیں۔ ان کو آپ جیسے ہوتا نہیں ہے صلاحیت چاہے اس کے ماتھے سے ٹپکتی ہو، اور اگر نظامت کرتا ہے تو آدمی بہت ہلکے میں لے لیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ سب عالم دین ہیں، مدرسے کے مدرس ہیں، کوئی مسجد کا امام ہے اور استاذ الشورا ہیں۔ پروردگار ان سب کو سلامت رکھے۔ بہت اچھے کلام آپ نے سماعت کیے۔ تمہارا چھوڑ کر در جائیں تو جائیں کدھر خواجہ، تمہارا چھوڑ کر در جائیں تو جائیں کدھر خواجہ، تمہارا چھوڑ کر در جائیں تو جائیں کدھر خواجہ، خدا را کیجئے ہم پر عنایت کی نظر۔ سبحان اللہ۔ رہیں جب تک میری سانسیں، رہیں جب تک میری سانسیں یہی میری تمنا ہے، رہیں جب تک میری سانسیں یہی میری تمنا ہے، نہ چھوٹے مرتے دم تک آپ کا یہ سنگ در خواجہ، نہ چھوٹے مرتے دم تک آپ کا یہ سنگ در خواجہ، تمہاری ایک نگاہ ناز کی مجھ کو ضرورت ہے، تمہاری ایک نگاہ ناز کی مجھ کو ضرورت ہے، مصائب میں رہوں ہر ایک پل سینہ سپر خواجہ، مصائب میں رہوں ہر ایک پل سینہ سپر خواجہ، جہاں چاہو وہاں رکھو قدم بس آپ ہی کے ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے غوث اعظم کے لیے کہا تھا آپ جہاں چاہیں وہاں قدم رکھیں، مفتی اعظم نے کہا تھا یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ جب خواجہ غریب نواز نے کہا تھا کہ میرے سر پر میری گردن پر میرے دل پر بھی آپ کا قدم ہے، میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے، میں غریب نواز کے لیے کیا کہہ رہا ہوں سماعت کرنا۔
جہاں چاہو وہاں رکھو قدم بس آپ ہی کے ہیں ہمارے سینہ و سر اور یہ قلب و جگر خواجہ ہمارے سینہ و سر اور یہ قلب و جگر خواجہ اسے دنیا کے مال و زر کی حاجت ہے نہ خواہش ہے اسے دنیا کے مال و زر کی خواہش ہے نہ حاجت ہے ملے فرقان کو صدقہ تمہارے نام پر خواجہ اب محبت سے درود پاک میں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں آج دنیا میں بہت سارے ادیان پائے جاتے ہیں آج دنیا میں بہت سارے دھرم پائے جاتے ہیں ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے میرا مذہب سچا ہے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے میرا دین سچا ہے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے میرا دھرم سچا ہے غیر مسلم کہہ رہا ہے میرا دھرم سچا ہے سکھ کہہ رہا ہے میرا دھرم سچا ہے اور عیسائی کہہ رہا ہے میرا دھرم سچا ہے یہودی کہہ رہا ہے میرا دھرم سچا ہے مسلمان کہتا ہے میرا دھرم سچا ہے کس کی بات کو تسلیم کیا جائے کس کی بات کو مانا جائے تو آؤ اس قرآن کو ہم قول فیصل بناتے ہیں جس قرآن کی عظمت کو اپنے بھی مانتے ہیں جس کی عظمت کو غیر بھی تسلیم کرتے ہیں ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا کس کا مذہب سچا ہے کس کا دھرم سچا ہے کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے اس کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے ہیرے قرآن کے اندر موجود ہیں موتی قرآن کے اندر موجود ہیں صدف قرآن کے اندر موجود ہیں گوہر قرآن کے اندر موجود ہیں اور جس مریض کو دنیا کے ڈاکٹروں نے علاج کر دیا ہو اس کی شفا بھی قرآن کے اندر موجود ہے ہم نے قرآن سے کہا قرآن تو بتا رب نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہ ہو اے قرآن تو بتا آج دنیا میں ہر انسان دعویٰ کر رہا ہے میرا مذہب سچا ہے میرا دھرم سچا ہے میرا دین سچا ہے اے قرآن کس کا مذہب سچا ہے کس کا دھرم سچا ہے کس کا دین سچا ہے تو پہلے قرآن نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ جو مذہب اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو پیش کرے گا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس کی خاطر حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس کی خاطر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے حلق پہ چھری چلا دی اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس کی خاطر نبی کو مکے سے نکالا گیا اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس کی خاطر حضرت بلال کو گرم گرم آگ کے شولوں پہ لٹایا گیا اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس کی خاطر حضرت خباب کو آگ کے شولوں پہ لٹایا گیا اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس کی خاطر حضرت خبیب کو سولی پہ چڑھایا گیا اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس کی خاطر کربلا میں امام حسین نے 72 جانثاروں کے ساتھ جام شہادت نوش کر لیا آج اسلام ہم تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہے اسلام بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے اسلام بڑی پریشانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے اسلام بڑی سنگلاگ وادیوں سے گزر کے ہم تک پہنچا ہے آؤ ہندوستان کی سرزمین پہ ہم رہتے ہیں اس ہندوستان کی سرزمین پر اسلام لانے والی شخصیتیں کون کون سی ہیں ہندوستان میں اسلام کا پرچم بلند کرنے والی شخصیتیں کون کون سی ہیں تاریخ کی روشنی میں آپ سنتے ہوئے چلیے حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں بحرین کو فتح کیا گیا اس وقت بحرین کے جو حاکم تھے جن کو حاکم بنا کر کے بھیجا تھا ان کا نام حکم ابن ابی آس تھا حضرت عمر ابن ابی آس کے بھائی ہیں یہ کالی کٹ کے علاقے میں آئے تھے کپڑے کا کاروبار کرنے کے لیے کپڑا بیچنے کے لیے کالی کٹ جسے کیرلا کہا جاتا ہے سمندر کے کنارے اپنی دکانیں لگائی تھی 15 یا 16 لوگوں کی جماعت تھی آ کر کے کپڑے کا کاروبار کیا برابر میں غیر مسلموں کی ایک بستی تھی یہ مسلمان تھے جب جب اذان ہوتی جب جب نماز کا وقت ہوتا مارکیٹ بند کر دیتے دکانیں بند کر دیتے اور عبادت میں لگ جاتے نماز پڑھنے میں لگ جاتے آج تمہارا حال کیا ہے مسجد میں اذان ہو رہی ہے تم اپنی دکانوں میں مست ہو مسجد میں اذان ہو رہی ہے مؤذن پکار کے کہہ رہا ہے حیا علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف حیا علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف تم اپنے اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہو تمہیں کاروبار میں لگنے
رکھنے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا تھا، اس دنیا میں تم آئے ہو، اللہ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج ہر کام کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، آج ہر چیز کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، کھانا کھانے کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے عالم اور حافظوں کی برائی کرنے کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، یوٹیوب چلانے کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، واٹس ایپ چلانے کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، فیس بک پہ مست رہنے کے لیے تمہارے پاس وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو نماز کے لیے تمہارے پاس نہیں ہے، اگر ٹائم نہیں ہے تو نماز کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کون سا منہ لے کے جاؤ گے محبوب داور کے سامنے؟ کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے شافع محشر کے سامنے؟ اے پیارے مسلمانوں، یاد رکھو تمہیں زندگی دی گئی ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے دی گئی ہے۔ اگر تمہیں سانسیں ملی ہیں تو اللہ کی عبادت کے لیے ملی ہے۔ اس زندگی کو اللہ کی عبادت کر کے گزار دو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا وہ بھی مسلمان تھے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، نمازوں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ غیر مسلموں نے دیکھا یہ مسلمان کس کے لیے جھکتے ہیں؟ آیا یہ غیر مسلم ایک مسلمان کی دکان پہ کپڑا خریدنے کے لیے، جب کپڑا خریدنے کے لیے آیا تو مسلمان نے کپڑے کا دام بتایا۔ غیر مسلم نے کہا یہ کپڑا تو بہت مہنگا ہے، آپ سستا کیوں بیچ رہے ہو؟ تب مسلمان نے اس کا تھان پلٹ کر کے دکھایا، کہا اس کے اندر یہ عیب ہے۔ کپڑے کے اندر سے ایک تار نکل گیا تھا، سانٹ پڑ گئی تھی اس کپڑے کے اندر، کہا اس کے اندر یہ عیب ہے، میں یہ عیب دکھا کر کے بیچ رہا ہوں۔ اس نے کہا کوئی خاص عیب نہیں تھا، اگر نہ بھی بتاتے تب بھی میں کپڑا خرید لیتا۔ تب مسلمان کا جواب سنو، مسلمان نے کہا میرے نبی نے فرمایا ہے گراہک کو کبھی دھوکہ مت دینا، گراہک جب بھی تمہاری دکان پر آئے تو اس کو دھوکہ مت دینا۔ التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو سچائی سے تجارت کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو نبیوں کے ساتھ میں، صدیقین کے ساتھ میں، شہداء کے ساتھ میں، صالحین کے ساتھ میں اٹھائے گا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، جو ایمانداری سے تجارت کرتا ہے، جو سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارے حال کیا ہے؟ ہم تجارت کرتے ہیں اس کے اندر دھوکہ دھڑی کر دیتے ہیں، کوئی مرچوں میں گیرو ملا کے بیچ رہا ہے، کوئی دھنیوں میں پالش ملا کے بیچ رہا ہے، کوئی اوریجنل سرسوں کا تیل بتا کر کے اس کے اندر نکلی تیل کی ٹین لا کر کے ملا کر کے بیچ رہا ہے۔ میں اوریجنل تیل تمہیں دے رہا ہوں، یہ جھوٹ کے ساتھ اگر تجارت کرو گے تو پیسہ تو کما سکتے ہو، اس میں برکت نہیں لا سکتے ہو۔ اگر برکت آئے گی تو سچائی سے تجارت کرو گے تبھی اس میں برکت آئے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن خواجہ غریب نواز، خطیب ہندوستان فرقان رضا منظری، نعرہ تکبیر۔ تو یہ مسلمان کی ادا، اس نے کپڑے کے اندر عیب بتا کر کے کپڑا بیچا تو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ پوری غیر مسلموں کی بستی ایک زبان ہو کر کے بولی کہ جب یہ مسلمان اتنے سچے ہیں تو ان کے نبی کتنے سچے ہوں گے۔ پوری بستی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، غیر مسلموں کی تھی، پوری بستی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ کیرلا کے علاقے میں عمر فاروق اعظم کے دور میں اسلام کا جھنڈا ہندوستان میں لہرا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے بڑھو، کربلا شریف کا واقعہ سن ہجری 61 میں ہوا۔ اس واقعے کے 22 سال کے بعد، کربلا کے واقعے کے 22 سال کے، علماء بیٹھے بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، کربلا کے واقعے کے 22 سال کے بعد ایک جہاز آ رہا تھا ہندوستان میں، سندھ کے ساحل پر، عرب کی ایک لڑکی اس کے اندر تھی، راجہ داہر کے سپاہیوں نے اس جہاز کو لوٹ لیا۔ اس لڑکی کو، جو عرب کی لڑکی تھی، اس کو قید خانے میں راجہ داہر کے ڈال دیا گیا۔ اس لڑکی نے اپنے خون سے چمڑے کے اوپر ایک خط لکھا، کس کے نام؟ حجاج ابن یوسف کے نام۔ حجاج ابن یوسف بہت ظالم بادشاہ تھا، بہت ظالم حکمران تھا۔ اس نے بہت سید التابعین حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا۔ اچھے کام بھی کیے، اچھے کام بھی کیے، قرآن پر زیر زبر بھی لگوائے۔ آپ میری طرف توجہ دیں، زیر زبر بھی لگوائے قرآن کریم پر۔ ظالم بہت بڑا تھا۔ جب وہ خط اس لڑکی کا حجاج ابن یوسف کے پاس پہنچا، ظالم تھا، خط کو پڑھنے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگا۔ سامنے 18 سال کا جوان بھتیجا کھڑا تھا، تاریخ میں نام جن کا محمد بن قاسم ملتا ہے۔ کہا چچا روتے نہیں دیکھا آج تک، آج آنکھوں میں آنسو کیسے؟ تب محمد بن قاسم سے حجاج ابن یوسف نے کہا بیٹے سندھ سے ایک خط آیا ہے اور وہ عرب کی لڑکی نے خط لکھا
لکھا ہے بیٹا کیا کروں؟ کہا چچا کیا بتا سکتے ہو اس میں لکھا کیا ہے؟ کہا ہاں بیٹا تو خود پڑھ کر کے دیکھ لے۔ اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا اے بادشاہ سن لے، اے حاکم سن لے، آج تیرے قوم کی بیٹی راجہ طاہر کے قید خانے میں قید ہے، اگر اس کی عزت کو لوٹ لیا گیا، اگر اس کی آبرو کو لوٹ لیا گیا تو قیامت کا دن ہوگا، بادشاہ تیرا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا، میں رب کے دربار میں تجھے پیش کر دوں گی۔ مولا میری عزت لوٹتی رہی، یہ آرام سے سوتا رہا، میری آبرو لوٹتی رہی، یہ آرام سے خواب خرگوش کے مزے لیتا رہا، میری عزت لوٹتی رہی اور یہ بستر پہ چین سے سوتا رہا۔ محمد بن قاسم نے جب خط کو پڑھا کہا چچا جاتے ہو اس کی عزت بچانے کے لیے یا نہیں جاتے ہو؟ کہا بیٹا فوج دوسری طرف جنگ کے لیے بھیج چکا ہوں، اب میرے پاس فوج بھی نہیں ہے، کیسے جاؤں اس کی عزت بچانے کے لیے؟ تب محمد بن قاسم نے کہا چچا تم نہیں جاتے ہو تو سنو، اب یہ تمہارا جوان بھتیجا جائے گا اس کی عزت بچانے کے لیے، یہ تمہارا جوان بھتیجا محمد بن قاسم جائے گا۔ کہا بیٹا فوج تو نہیں ہے تو اکیلا جائے گا؟ کہا چچا جمعے تک کا وقت دے دیجئے، جمعے کا دن آتا ہے، مسجد میں محمد بن قاسم کھڑے ہوتے ہیں، اسلام کا عظیم سپہ سالار مسجد میں کھڑے ہو کے ایک آواز لگاتا ہے اے بھائیو جمعے کی نماز کے بعد کوئی باہر نہ جائے، ضروری بات کرنی ہے۔ اتنا کہنا تھا جو جہاں بیٹھا وہی بیٹھا رہا۔ آج مسجد کا امام تم سے کہہ دے بھائیو ضروری بات کرنی ہے، کوئی جائے نہیں، سب سے پہلے وہ اٹھ کے جاتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہوتی ہے۔ کہیں مولانا مسجد کے لیے چندہ نہ مانگ لے، کہیں مولانا مدرسے کے لیے پیسہ نہ مانگ لے، ارے مولانا اپنے گھر کے لیے تو تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، عالم اپنے گھر کے لیے تو تجھ سے کچھ طلب نہیں کرتا، اگر مانگتا ہے تو اللہ کے گھر کے لیے مانگتا ہے، اگر مانگتا ہے تو مدرسے کے لیے مانگتا ہے، مدرسے کے لیے اس لیے مانگتا ہے۔ ارے تم کو کیا پتا عید کے دن تمہارے بچے سمئی کھاتے ہیں، عالم جا کر کے محلے سے فطرہ اکٹھا کرتا ہے، بقرہ عید کے دن تیرے بچے گوشت کھاتے ہیں، اور حافظ عالم مدرسے کے لیے قربانی کی کھالیں اکٹھی کرتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ رسول اللہ کا مدرسہ آباد رہے، رسول اللہ کا دین آباد رہے، رسول اللہ کی شریعت آباد رہے۔ ان کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، یہ علماء کرام وہ ہیں جو بنی اسرائیل کے نبیوں کے درجے میں جن کے بارے میں کہا گیا ہے، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے درجے میں ہیں۔ ان علماء کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، یہ اپنے لیے نہیں مانگتے، مدرسے کے لیے مانگتے ہیں جو رسول اللہ کا گھر ہے، یہ اپنے لیے نہیں مانگتے، مسجد کے لیے مانگتے ہیں جو خانہ خدا ہے۔ آؤ یاد رکھو پیارے مسلمانوں، محمد بن قاسم نے جب کھڑے ہو کے کہا کوئی بھائی جائے نہیں، ضروری بات کرنی ہے، جمعے کی نماز ہو گئی، جو جہاں بیٹھا تھا وہی بیٹھا رہا۔ بوڑھوں نے کہا کس لیے روکا ہے محمد بن قاسم؟ جوانوں نے کہا کس لیے روکا ہے محمد بن قاسم؟ کہا یہ خط آیا ہے سندھ کے ساحل سے، کیا پڑھ کے سنانے کی اجازت ہے؟ بولے ہاں پڑھ کے سناؤ۔ محمد بن قاسم نے خط کو پڑھا، لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسلمان قوم کی بیٹی کا خط، مسلمان بادشاہ کے نام، اس میں لکھا تھا میں راجہ طاہر کے قید خانے میں قید ہوں، اگر میری آبرو لوٹ لی گئی، اگر میری عزت لوٹ لی گئی راجہ طاہر کے قید خانے میں تو بادشاہ میں تجھے رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں گی، میرا ہاتھ ہوگا تیرا گریبان ہوگا، میں کہہ دوں گی مولا میری عزت لوٹتی رہی، یہ آرام سے سوتا رہا، میری آبرو لوٹتی رہی، یہ آرام سے سوتا رہا۔ یہ خط کا پڑھنا تھا، مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محمد بن قاسم سے سب مسلمانوں نے ایک زبان ہو کے کہا کیا تیرے پاس میں کتنا وقت ہے، بتاؤ چاہتے کیا ہو؟ تب محمد بن قاسم نے کہا میں جاؤں گا اپنی بہن کی آبرو بچانے، میں جاؤں گا اپنی بہن کی عزت بچانے، تم میرے ساتھ چلتے ہو یا نہیں چلتے ہو؟ سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کے کہا تھا اے محمد بن قاسم یہ تو بتا دے کیا تیرے پاس اتنا وقت ہے کہ گھر سے تلواریں لے کے آ جائیں؟ اگر اتنا بھی وقت نہیں ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے غلام خالی ہاتھ چلنے کے لیے تیرے ساتھ خالی ہاتھ چلنے کے لیے تیرے ساتھ تیار ہیں۔ آئے سندھ کے ساحل پر کربلا کے واقعے کے 22 سال کے بعد میں محمد بن قاسم نے راجہ طاہر کے قید خانے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اپنی بہن کی آبرو بچا کر کے، اپنی بہن کی عزت بچا کر کے جب عرب کی طرف لے کر کے چلنے لگے۔ اب علماء کی توجہ چاہتا ہوں، جب محمد بن قاسم اپنی بہن کو لے کر کے چلنے لگے تب کسی نے ہاتھ پکڑ کے کہا محمد بن قاسم اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانے آ گیا، اتنی بڑی فوج سے ٹکرانے آ گیا، اتنے بڑے لشکر سے ٹکرانے آ گیا، بھارت کے 7 سمندر پار کر کے سندھ کے ساحل پر
آ گیا، تجھے ڈر نہیں لگا، کون سی طاقت پہ بھروسہ کر کے آیا ہے؟ تو یہی جواب ملتا ہے، نہ طاقت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، نہ طاقت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، تحفظ اسلام، نعرہ تکبیر۔ ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ کہا اے محمد بن قاسم یہ تیری لگتی کون ہے؟ کہا یہ میری بہن لگتی ہے۔ کہا ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں تو رہنے والا کہاں کا، یہ رہنے والی کہاں کی، یہ تیری کیسی رشتے میں بہن لگتی ہے؟ تب محمد بن قاسم نے کہا اے لوگو نسلی رشتے تم تلاش کرو، ہم تو مدینے والے مصطفیٰ کا رشتہ تلاش کرتے ہیں، ہم تو مدینے والے مصطفیٰ کا رشتہ تلاش کرتے ہیں۔ حضرات یہ محمد بن قاسم ہیں جنہوں نے کربلا کے واقعے کے 22 سال کے بعد میں سندھ کے ساحل پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ کربلا کے واقعے کے 22 سال کے بعد اسلام کا پرچم ہندوستان میں آ چکا تھا۔ اور آگے بڑھو حضرات، جب 400 صدی ہجری آتی ہے اس وقت محمود غزنوی نے سومنات کے قلعے پر 16 حملے کیے تھے لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ سومنات کے قلعے پر 16 حملے کیے، کامیاب نہ ہوا۔ محمد بن محمود غزنوی کے پیر و مرشد نے جب مرید کیا تھا، تاریخ میں نام خواجہ ابو الحسن خرقانی ملتا ہے، کہا کہ جب تو تیرے اوپر پریشانی کا وقت آ جائے تو یہ جو میں تجھے اپنا جبہ دے رہا ہوں اس کے وسیلے سے دعا مانگنا، اللہ پریشانی دور کر دے گا۔ 16 حملے کرنے کے بعد محمود غزنوی کامیاب نہ ہو سکا۔ جب 70ویں حملہ کرنے سے پہلے فجر کی نماز پڑھ کے دعا مانگی، مولا یہ میرے پیر و مرشد کا جبہ ہے، مولا اس کے وسیلے سے مجھے سومنات پر فتح عطا فرما دے۔ اس کے بعد جب حملہ کیا تو سومنات کا قلعہ فتح ہو گیا، سومنات کا گیٹ ٹوٹنے میں نہیں آ رہا تھا، مسلمان گیٹ کے اوپر چڑھ گئے اور اندر سے گیٹ کو کھول دیا۔ سومنات کے قلعے پر اسلام کا پرچم بلند ہونے لگا۔ اے کیسر پور میں رہنے والے زندہ دل مسلمانوں، سومنات کے قلعے پر جو داہنی جانب سے 10 یا 11 سال کا بچہ اسلام کا پرچم لے کر کے سب سے پہلے چڑھا تھا، اسی کو دنیا والے سید سالار مسعود غازی کہتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی کو دنیا والے سید سالار مسعود غازی کہتے ہیں۔ کون مسعود غازی ہیں؟ مزار بہرائچ کی سرزمین پر ہے، 405 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 424 ہجری میں جامِ شہادت نوش کیا ہے۔ جگہ جگہ قیام کرتے ہوئے بہرائچ کی سرزمین پر پہنچے وہ میرے مسعود غازی جن کی عظمت و شان کو بڑے بڑے اولیاء کرام نے بیان کیا۔ آج بہرائچ کی سرزمین کو جا کر کے دیکھو، وہاں پر بسیں بھی چل رہی ہیں، ٹرینیں بھی چل رہی ہیں، رکشے بھی چل رہے ہیں، وہاں پر ٹانگے بھی چل رہے ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ جوتے چپل پہن کر کے لوگ چل رہے ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جس کو نظر آیا ہے وہ ننگے پیر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کو نظر آیا ہے وہ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ میرے مسعود غازی ہیں جن کی عظمت و شان کے بارے میں سید شرف الدین یحییٰ منیری نے اپنی کتاب مکتوبات صدی کے اندر لکھا۔ وہ میرے مسعود غازی جن کی عظمت و شان کے بارے میں غوث بنگالہ شیخ علاء الحق پنڈوی کی کتاب سیرت غوث بنگالہ میں لکھا ہے۔ وہ میرے گو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہیں جن کی عظمت و شان کے بارے میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے تحائف چشتیہ کے اندر لکھا ہے۔ وہ میرے مسعود غازی جن کی عظمت و شان کے بارے میں بابا فرید الدین گنج شکر کی سیرت پر لکھی ہوئی کتاب سیرت بابا فرید الدین گنج شکر میں لکھا ہے۔ وہ میرے مسعود غازی جن کے بارے میں محدث علی الاطلاق عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار کے اندر لکھا۔ وہ میرے مسعود غازی جن کے بارے میں امام عشق و محبت حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے الملفوظ شریف کے اندر بیان کیا ہے۔ وہ میرے مسعود غازی جن کے بارے میں تاریخ فرشتہ اٹھا کر کے دیکھیں، انوار مسعودی اٹھا کر کے دیکھیں، میرات مسعودی اٹھا کر کے دیکھیں، میرات الاسرار اٹھا کر کے دیکھیں، یہ ساری تاریخ کی کتابیں، بڑی بڑی تاریخ کی کتابیں، ملفوظات مکتوبات، یہ ساری تاریخ کی کتابیں پوری دنیا کو پکار پکار کر کے یہ پیغام دے رہی ہیں، زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی، زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی، یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا فیضان ہے غازی۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اکثر کی شان میں کتابیں علماء کرام نے لکھی،
اور میرے غازی کی وہ شان ہے جن کی شان میں کتاب اولیاء کرام نے لکھی، بے شک سبحان جن کی عظمت کو زمانہ سمجھ نہ پایا، جن کے رتبے کو زمانہ سمجھ نہ پایا، جن کے مرتبے کو زمانہ سمجھ نہ پایا، وہ میرے غازی کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ کیا کوئی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی عظمت کو سمجھ پایا؟ کیا کوئی بابا فرید کی عظمت کو سمجھ پایا؟ کیا کوئی شیخ علاء الحق پنڈبی کی ذات کو سمجھ پایا؟ کیا کوئی سید شرف الدین یحییٰ منیری کی ذات کو سمجھ پایا؟ کیا کوئی امام عشق و محبت کی ذات کو سمجھ پایا؟ کیا کوئی عبدالحق محدث دہلوی کی ذات کو سمجھ پایا؟ یہ تمام کے تمام وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی عظمت و شان کو کوئی سمجھ نہیں پایا۔ یہ میرے غازی کا مرتبہ بیان کر رہے ہیں، یہ میرے غازی کی عظمت و شان بیان کر رہے ہیں۔ بہرائچ کی سرزمین پر قیام ہے میرے غازی کا۔ 21 راجہ مل کر کے ایک مسلمان کے مقابلے میں آ گئے، 21 راجہ مل کر کے مسعود غازی کے مقابلے کے لیے آئے۔ آج تم کہتے ہو فلاں پارٹی مسلمانوں کی سپورٹر ہے، فلاں پارٹی مسلمانوں کی ہمدرد ہے۔ نبی فرماتے ہیں الکفر ملت واحدہ، جتنے کافر ہیں وہ ایک ہی ملت ہیں۔ تم کو بانٹ دیا گیا پارٹیوں کے نام پر، تم کو بانٹ دیا گیا برادریوں کے نام پر۔ آج تم برادریوں کے نام پر بٹے ہوئے ہو، آج تم سلسلوں کے نام پر بٹے ہوئے ہو، آج تم سلسلوں کے نام پر بٹے، آج تم برادریوں کے نام پر بٹے، آج تم پارٹیوں کے نام پر بٹے۔ جتنا مسلمانوں کو الیکشن نے بانٹا ہے اتنا مسلمانوں کو دنیا میں کسی چیز نے نہیں بانٹا، لیکن سوچنا تم کو ہے، اللہ نے جو تم کو عقل سلیم دی ہے۔ نبی فرماتے ہیں الکفر ملت واحدہ، جتنے کافر ہیں وہ ایک ہی ملت ہیں۔ تم فلاں پارٹی کے سپورٹر، وہ فلاں پارٹی کا سپورٹر۔ دیکھو میرے مسعود غازی ہندوستان میں اسلام کا پرچم بلند کرنے آئے تھے۔ جتنے راجہ تھے دور دور رہنے والے، 21 راجہ ایک ہو گئے ایک مسلمان کے مقابلے کے لیے۔ راجہ رام دیو بھی اسی میں ہے، راجہ رام چرن بھی اسی میں ہے، راجہ سہر دیو بھی اسی میں ہے، راجہ سہیل دیو بھی اسی میں ہے، اور راجہ پتھورا بھی اسی میں ہے۔ 21 راجہ مل کر کے بڑے بڑے راجہ مسعود غازی کے مقابلے کے لیے آئے۔ دھوکے سے شہید کیا گیا میرے مسعود غازی کو، دھوکے سے شہادت کا جام پلایا گیا میرے مسعود غازی کو۔ زمین کے اندر کیلیں گاڑ دی گئیں اور اس کے اوپر سے ریت ڈال دی گئی۔ مسلمان جنگ کرتے کرتے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور یہ پیچھے ہٹتے چلے جا رہے تھے۔ جب وہ میدان آیا جہاں کیلیں گڑی ہوئی تھی، جب مسلمانوں کے گھوڑوں کے پیر زخمی ہوئے تو گھوڑے زخم کی تاب نہ لائے، ایک دوسرے سے ٹکرا کر کے ادھر ادھر کو بھاگے۔ حضرات راجہ سہیل دیو نے پہاڑی کی آڑ لے کر کے ایک ایسا تیر مارا جو میرے مسعود غازی کی پیشانی یا حلق پر لگا۔ آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں، جب گھوڑے سے نیچے تشریف لائے 19 سال کے قریب عمر ہے میرے مسعود غازی کی۔ حضرات سکندر دیوانے نے اپنے ہاتھوں پہ لے لیا، جو میرے مسعود غازی کا خادم تھا ساتھ میں رہتا تھا، سکندر دیوانے نے اپنے ہاتھوں پہ لے لیا۔ دیکھا کہ غازی پاک اس دنیا سے جانے والے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے سکندر دیوانے کے۔ میرے غازی کے چہرے پر آنسو گرے، میرے غازی نے آنکھیں کھول کے دیکھا، فرمایا روتا کیوں ہے؟ کہا حضور آپ نے اسلام کا جھنڈا ہندوستان میں لہرایا ہے، آپ نے ہندوستان میں اسلام کا پرچم بلند کیا ہے، آپ نے ہندوستان کا پرچم اسلام کا پرچم ہندوستان میں بلند کیا ہے۔ آپ کے بعد کون اسلام کا جھنڈا اٹھائے گا؟ آپ کے بعد کون اسلام کا پرچم بلند کرے گا؟ میرے غازی فرماتے ہیں مت رو میرے دیوانے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے اللہ اپنے محبوب بندے کو بھیجے گا، اس کی حفاظت کے لیے اللہ اپنے مقبول بندے کو بھیجے گا، اس کی گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے اللہ اپنے کسی چنیدہ بندے کو بھیجے گا۔ میرے غازی پاک جب اس دنیا سے پردہ کرنے والے تھے، سکندر دیوانہ رو رہا تھا، فرمایا رو مت، آج میں مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار کرنے جا رہا ہوں۔ جب میرے غازی نے جام شہادت نوش کر لیا، جب میرے غازی نے جام شہادت نوش کر لیا، جب روح قبض سے ان سری سے پرواز کر گئی، حضرات ان تمام راجاؤں نے ایک مجلس مست و طرب سجائی جس میں شراب کے دول چل رہے تھے، جس میں ایک سے ایک جام ٹکرا کے مبارکباد دے رہے تھے۔ مبارک ہو ہم نے ہندوستان سے اسلام کا پرچم اکھاڑ دیا، مبارک ہو ہندوستان سے ہم نے اسلام کا جھنڈا اکھاڑ دیا۔ اب کوئی نہیں رہا اس ہندوستان میں جو اللہ اللہ کرے، اب کوئی نہیں بچا ہندوستان میں جو اسلام کا پرچم بلند کرے، اب کوئی نہیں رہا ہندوستان میں جو اسلام کا پرچم بلند کرے۔ ان کو کیا پتا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نور حق اسلام ہے، اس کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق اسلام
اسلام ہے اس کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن خواجہ کبھی نواز، نعرہ تکبیر، بے شک بے شک۔ حضرات جب ان راجاؤں نے مبارکباد دی کہ کوئی نہیں آئے گا ہندوستان میں اب اسلام کا پرچم لے کے، دیکھو وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لے کے، جسے دنیا عطائے رسول کہتی ہے، جس تعلق سے یہ پروگرام مشاعرہ سجایا گیا۔ اب سنو، وہ آ رہا ہے ہندوستان میں غازی پاک کی شہادت کے بعد میں، وہ پرچم اسلام لے کے آ رہا ہے۔ جب نبی کے روضے پر پہنچا، ماں باپ نے نام معین الدین حسن رکھا۔ جب نبی کے روضے پر پہنچے تب کہا، نبی کے بارگاہ میں سلام کیا، نبی نے جواب دیا، فرمایا جا تو میرے دین کا معین ہے، مددگار ہے، میں نے تیری ڈیوٹی ہندوستان میں لگا دی ہے، جا ہندوستان کی سرزمین پہ اسلام کا پرچم بلند کر، جا ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لہرا۔ آ رہا ہے میرا غریب نواز ہندوستان میں 40 فقیروں کی جماعت لے کر کے لاہور کی سرزمین پر اس بادشاہ سے ملاقات ہوئی جس کا نام شہاب الدین محمد گوری ملتا ہے، جس نے ہندوستان پر حملہ کیا لیکن ہندوستان کے راجہ سے ہار کے چلا گیا۔ جب شہاب الدین محمد گوری نے دیکھا، بولا بابا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا ہند جا رہا ہوں۔ بولا ہندوستان نہ جاؤ، وہاں کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی نبی کو پکارنے والا نہیں ہے۔ بابا تم ہندوستان جا کے کیا کرو گے؟ فرمایا کہنا کیا چاہتا ہے؟ بولا بادشاہ اتنی بڑی فوج لے کر گیا، اتنا بڑا لشکر لے کر کے گیا، اتنا بڑا لشکر لے کر کے گیا، اتنے تلوار والے لے کر کے گیا، اتنے نیزے والے لے کر کے گیا، اتنے برچی اور بھالے والے لے کر کے گیا، ایک سے ایک کلیل نوجوان لے کر کے گیا تھا، لیکن میں ہندوستان کے راجہ سے شکست کھا کے آ رہا ہوں، میں ہندوستان کے راجہ سے مات کھا کے آ رہا ہوں۔ بابا تم ہندوستان جا کے کیا کرو گے؟ لڑنے کو تلوار نہیں ہے، چلنے کو سواری نہیں ہے۔ بابا تم ہندوستان کیا کرو گے؟ تب میرے غریب نواز جواب دیتے ہیں، اے بادشاہ سن لے، جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنے لشکر پہ بھروسہ کر کے گیا تھا، جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنی تلوار پہ بھروسہ کر کے گیا تھا۔ اب ایک بھائی بھی خاموش نہیں رہے گا اس مجمع میں۔ غریب نواز فرماتے ہیں، اے شہاب الدین محمد گوری، جب تو ہندوستان گیا تھا تو نیزے پہ بھروسہ کر کے گیا تھا، جب تو ہندوستان گیا تھا تو برچھی پہ بھروسہ کر کے گیا تھا، جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنے لشکر پہ بھروسہ کر کے گیا تھا۔ معین الدین ہندوستان جا رہا ہے، میں ہندوستان جا رہا ہوں، تلوار پہ بھروسہ کر کے نہیں، لشکر پہ بھروسہ کر کے نہیں، مدینے کے تاجدار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں، امت کے غمخوار پہ بھروسہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت بے شک بے شک۔ زندہ باد۔ اے بادشاہ سن لے، جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنی فوج کے اوپر بھروسہ کر کے گیا تھا، میں ہندوستان جا رہا ہوں، فوج پہ بھروسہ کر کے نہیں، لشکر پہ بھروسہ کر کے نہیں، مدینے کے تاجدار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں، امت کے غمخوار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں۔ کسی نے کہا بابا کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، لڑنے کو تلوار نہیں ہے، چڑھنے کو سواری نہیں ہے، کون سی طاقت پہ بھروسہ کر کے جا رہے ہو؟ تو گویا یہی جواب دیا جو شاعر نے دیا تھا، تلوار نہ نیزہ نہ سپر لے کے چلے ہیں، تلوار نہ نیزہ نہ سپر لے کے چلے ہیں، ہم گھر سے مدینے کی نظر لے کے چلے ہیں، بے شک بے شک، سبحان اللہ، ہم گھر سے مدینے کی نظر لے کے چلے ہیں۔ یہ میرے غریب نواز ہیں، ہندوستان کی سرزمین پر آئے، ہیڈ کوارٹر اسے بنایا جسے اجمیر کہتے ہیں، راجستھان کی سرزمین جہاں 150 راجہ حکومت کرتے تھے، ان راجاؤں کے بیچ میں آ کر کے میرے غریب نواز نے دکھا دیا، دیکھو مجھے بادشاہ کسی دنیا دار نے نہیں بنایا ہے۔ بابر اپنے سے بادشاہ بنا، نام مٹ گیا، ہمایوں اپنے سے بادشاہ بنا، نام مٹ گیا، شاہجہاں اپنے سے بادشاہ بنا، نام مٹ گیا، اکبر اپنے سے بادشاہ بنا، مجدد الف ثانی نے اس کی اکبریت کا خاتمہ کر دیا، لیکن میرا غریب نواز اپنے سے بادشاہ نہیں بنا ہے، اسے بادشاہ بنایا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ نے بنایا ہے، اسے بادشاہ بنایا ہے تو بغداد کے غوث اعظم نے بنایا ہے۔ کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے، آج دنیا جانتی ہے میرے
میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آج صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ اگر ہندوستان پر کسی کی حکومت چل رہی ہے تو وہ غریب نواز کی حکومت چل رہی ہے. وہ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہا ہے, وہ براک اوباما کے دور میں اس نے بھی چادر میرے غریب نواز کے روزے پر پہنچائی. امریکہ نے چادر میرے غریب نواز کے روزے پر پہنچائی. ایک چٹھی آئی جس میں لکھا تھا, اے مسلمانوں کے بادشاہ, اے مسلمانوں کے غریب نواز, میرے ملک کے لیے بھی دعا کر دیجئے. امریکہ سے براک اوباما نے چادر بھجوائی. پورو پی ایم منموہن سنگھ نے چادر غریب نواز کے آستانے پر بھجوائی. موجودہ پی ایم نے چادر غریب نواز کے آستانے پر بھجوائی. بڑے بڑے لیڈر اس آستانے پہ آ رہے ہیں, بڑے بڑے ایکٹرز اس آستانے پہ آ رہے ہیں, بڑے بڑے کروڑوں فالوور رکھنے والے ٹوکریاں پھولوں کی سر پہ سجا کر کے اس آستانے پہ حاضری دینے کے لیے آ رہے ہیں, کیونکہ جانتے ہیں کہ جب بگڑتی ہے تو فالوور کام نہیں آتے ہیں, جب بگڑتی ہے تو چاہنے والے کام نہیں آتے ہیں, جب بگڑتی ہے تو فالوور کام نہیں آتے ہیں. اگر کام آتا ہے تو اجمیر کا غریب نواز کام آتا ہے, اگر کام آتا ہے تو اجمیر کا سلطان کام آتا ہے, اگر کام آتا ہے تو اجمیر کا شہنشاہ کام آتا ہے. بڑے بڑے فالوور رکھنے والے ایکٹرز, بڑے بڑے چاہنے والے رکھنے والے نیتا اس آستانے پہ آ کے یہی کہتے ہیں, سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے, سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے, تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے. ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے, ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے, ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. یہ ہے میرے غریب نواز. اللہ اللہ, وقت بہت ہو گیا, مجھے دیا گیا تھا سبحان اللہ. میرے خیال سے پورا ہو گیا, لیکن تاریخ بہت رہ گئی, بہت سمیٹا میں نے, بہت سمیٹا. عامر بھائی جانتے ہیں گھنٹوں کا میرا یہ بیان ہے, بہت سمیٹا میں نے, تب غریب نواز پہ لے کر کے آیا. غریب نواز کے آستانے بڑے بڑے ایکٹرز آئے, بڑے بڑے نیتا, بڑے بڑے فالوور رکھنے والے, کروڑوں کی تعداد میں جن کے ٹویٹر پر, فیس بک پر سب پہ فالوور ہیں, وہ ٹوکریاں سجا کے غریب نواز کے آستانے پہ آ رہے ہیں. میرے غریب نواز, آپ ہی بادشاہ ہو ہندوستان کے, آپ ہی راجہ ہو ہندوستان کے, کرسی پہ کوئی بھی بیٹھے, راجہ تو میرا خواجہ ہے. امریکہ والوں نے ایک سیاح بھیجا تھا دیکھنے کے لیے ہندوستان میں, دیکھو جا کے سب سے عجیب چیز کیا ہے. وہ آیا, لال قلعہ دیکھا, قطب مینار دیکھا, تاج محل دیکھا, دیکھنے کے بعد سارے عجائب کو دیکھنے کے بعد جب امریکہ گیا تو پوچھا کہ سب سے زیادہ عجیب چیز ہندوستان میں کیا دیکھی. بولا لال قلعہ بھی دیکھا, تاج محل بھی دیکھا, قطب مینار بھی دیکھا, لیکن ان سب سے زیادہ عجیب چیز جو مجھے نظر آئی وہ اجمیر کی دھرتی پہ. میں نے دیکھا ایک قبر ہے, ایک مزار ہے, اور وہ مزار کے اندر صوفی معین الدین چشتی لیٹے ہوئے ہیں, اور وہ قبر کے اندر سے پورے ہندوستان پر راج کر رہے ہیں. ان کے دربار میں ہندو ہو وہ بھی آ رہا ہے, سکھ ہو وہ بھی آ رہا ہے, عیسائی ہو وہ بھی آ رہا ہے, فارسی ہو وہ بھی آ رہا ہے, جین ہو وہ بھی آ رہا ہے, ہر مذہب کا آدمی آ رہا ہے. اور غریب نواز کسی کو چہرہ دیکھ کے نہیں دیتے ہیں بلکہ محبت دیکھ کر کے دے رہے ہیں. اجمیری سرکار, یہ میرے خواجہ ہی کچھ ایسے ہیں, سب کے دل پہ کریں حکومت, راجہ ہی کچھ ایسے ہیں. ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی در پہ آتے ہیں, سب کی جھولی بھرتے ہیں, یہ داتا ہی کچھ ایسے ہیں. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندوستان کی سرزمین پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا, اور 95 لاکھ 1 کروڑ کے قریب غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کیا. یہ دیکھو غریب نواز کوئی تلوار لے کے تو ہندوستان میں نہیں آئے تھے, کوئی برچی لے کے تو نہیں آئے, کوئی بھالا لے کر کے تو نہیں آئے, بس ہاتھ میں قرآن لے کر کے آئے, ایک ہاتھ میں تسبیح, ایک ہاتھ میں قرآن, لب پہ اللہ اللہ کرتے ہوئے میرے غریب نواز آئے. مصطفیٰ کے شہر کا ارمان لے کے آئے ہیں, دین کی مصطفیٰ کے شہر کا فرمان لے کے آئے ہیں, دین کی تبلیغ کا ارمان لے کے آئے ہیں. اب کہیں پر ہم کو جانے کی ضرورت ہی نہیں, میرے خواجہ ہاتھ میں قرآن لے کے آئے ہیں. غریب نواز کے راستے پہ تو چلو, غریب نواز کے بتائے طریقے پہ تو چلو, زندگی کامیاب ہو جائے گی. ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے.
صرف اسلام ہے، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہوگی، مولا مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ایک بار کلمہ طیب پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زندگی سوار، یہ دلشاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے۔ جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نماز، مسجدیں آباد کیجئے۔ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے۔ کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ جسم فانی ہے، سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے، عطر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ رہی کلی تو پھول کھلیں گے، زندگی باقی رہی پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔